پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین. امام زمانہ بدل بھیجیں. واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد نقل عن زینب بنت علی علیہ الصلاۃ والسلام ما رأیت الا جمیلا. ایک بدر پڑھے محمد والے محمد. میں تقریباً 2-3 دن سے سوچ رہا تھا کہ کس موضوع کو عنوان سخن قرار دوں اس مجلس کے لیے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور سامعین کے لیے بھی مفید ثابت ہو. تو کئی موضوعات ذہن میں آئے. کافی عرصے سے میں اس جملے کو جسے میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتا رہا، مطالعہ بھی کرتا رہا، لیکن بہت ہی مختصر گفتگو. دوسرا ذہن میں یہ عنوان آتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک ایسا اقدام کیا، ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا نتیجہ کربلا اور اسیری ہے. کیوں ایسے کیا امام نے؟ یہ موضوع بھی ذہن میں آ رہا تھا. تو کوشش کروں گا دونوں موضوعات کو سمیٹ کر ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں. درود پڑھیں محمد والے محمد. اور یہ جو گفتگو ہوگی یہ روٹین کی جو مجلس کا انداز ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ہے. یہ دیکھ لیجئے، کیونکہ آپ نے مجھ سے پہلے خطبہ کو بھی سن لیا ہے. قبلہ صاحب نے میرے مجلس پڑھی ہے. صاحب نے قبلہ مومن صاحب ہمارے ساتھی ہیں، ہم کٹھے پڑھتے رہے ہیں. ہم بہت اچھے خطیب ہیں، بہترین مجلس پڑھنے والے ہیں، اور یعنی سارا سال ماشاءاللہ منبر حسینی کی خدمت کرتے ہیں. ایک درود پڑھ لیں مومنین علماء سب کی صحت و سلامتی کے لیے.
آپ نے علماء سے سنا ہے کہ 11 محرم کو کربلا کے اسیروں کا قافلہ کوفہ کی طرف چلا. شام رات کے قریب یہ کوفہ پہنچے اور پھر کوفہ کے باہر اس قافلے کو روک دیا گیا. اس میں سارے کے سارے پسماندگان سید الشہداء تھے. شہزادیاں تھیں، یتیم بچے تھے اور چوتھے امام تھے. یعنی جو کربلا میں شہید نہیں ہوا وہ سارے کے سارے قیدی بنا کر اسیر کر کے وہ کوفہ لائے گئے تھے اور پھر انہیں کوفہ سے شام کی طرف بھیجنا تھا. ساری رات یہ قافلہ کوفہ کے باہر ٹھہرا رہا. بارہ محرم کو یہ کوفہ کے شہر میں، کوفہ کے مین دروازے سے کوفہ میں داخل ہوا. اس وقت شہروں کے مین انٹرنس ہوتے تھے. کوفہ شہر کا ماحول یہ تھا کہ کوفہ کی گلیاں، کوچے، بازار لوگوں سے بھرے ہوئے تھے. خواتین چھتوں پر تھیں. اس طرح سے ان قیدیوں کو لایا گیا تھا کہ ان کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، ان کی یہ بیچارے لگیں، لوگ ان کا تماشا دیکھیں، انہیں دشنام دیں، ان کو پتھر ماریں، انہیں اذیت اور تکلیف دیں. ساتھ نیزوں پہ شہداء کے سر تھے. کوئی دشنام دے رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا. بازار کا ماحول عجیب و غریب تھا، شور و غل تھا بازار میں. بی بی جب بازار میں ایک مرحلہ گزر گیا، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا اس طرح سے، لیکن جب قافلہ دربار میں داخل ہوا تو تاریخ والوں نے لکھا دخلت زینب بنت علی علی بن زیاد وہی فی ارذل ثیابها وتختم وجهها بکمها لأن خمارها قد صلب وہی متنکرہ. بی بی جب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی کون ہے؟ رسول کی بیٹی ہے، غیرت کی شہزادی ہے. جب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی تو ایک بہت ہی پرانا لباس زیب تن تھا جس میں گرد و غبار تھا. چہرے کو آستین سے چھپایا ہوا تھا کیونکہ سر پہ چادر و مکھنا نہیں تھا. اور کچھ بیبیوں نے اس شہزادی کو گھیرا ہوا تھا تاکہ نہ محرموں کی نگاہ اس پر نہ پڑے. اس حال میں یہ شہزادی دربار میں داخل ہوئی. ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ بی بی کربلا سے آئی ہے، اپنے عزیزوں کے جنازے بے گور و کفن چھوڑ کے آئی ہے. اس کے خیموں کو لوٹا گیا ہے، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے. یہ بڑی مقام و منزلت کی مالک شہزادی ہے. اب دربار میں جب آئی تو لباس ایسا جو بہت ہی بوسیدہ ہے. سر پہ مکنا و ردا نہیں ہے. یہ تخت پہ بیٹھا ہوا کہتا ہے من ہذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ یعنی یہ تخت پہ بیٹھا ہوا بھی اپنے آپ کو اتنا حقیر اور چھوٹا سمجھ رہا تھا
اور بی بی کا ہر اٹھتا ہوا قدم انسانی وقار کی معراج تھا. بی بی بیچارگی کے عالم میں نظر نہیں آ رہی تھی کہ ایک شخصیت ٹوٹ پھوٹ جائے اور بیچارہ نظر آنے لگے. ٹوٹی ہوئی شخصیت نہیں تھی بی بی کی. یہ کہتے ہیں یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہا جاتا ہے ہاذہی زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. جب اس کو بتایا جاتا ہے علی کی بیٹی ہے تو یہ زبان کے زخم لگانا شروع کرتا ہے اور بولتے بولتے یہاں آتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، تو نے اپنے اللہ کے سلوک کو، عمل کو، کام کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسا پایا؟ یہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم نے کیسے دیکھا اس کو؟ یعنی یہ کہنا چاہتا ہے اگر تم مارے گئے تو تمہیں اللہ نے مارا، اگر تم لوٹے گئے تو تمہیں اللہ نے لوٹا، اگر تم اسیر ہوئے تمہیں اللہ نے اسیر کیا. بی بی وہ جملہ کہتی ہے کہ انسانی ذہن متحیر ہو جاتا ہے کہ بی بی نے کیا جواب دیا؟ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کے کام میں جو ہمارے ساتھ خدا نے سلوک روا رکھا ہے میرے بھائی کے ساتھ، میں نے اس میں جمال خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. تو جو چاہتا ہوں میں نے جمال خدا دیکھا ہے، میں نے زیبائی کو دیکھا. ضرور پڑھے محمد والے محمد پر. اب سوال یہ ہے یہ کیسا جمال خدا ہے جو بلا میں نظر آئے، جو ابتلا میں نظر آئے، جو مصیبت میں نظر آئے، جو بے سر لاشوں میں نظر آئے، جو پتھروں کے ڈھیر تلے پامال جنازے میں نظر آئے، جو جلتے ہوئے خیموں میں نظر آئے، جو اسیری میں نظر آئے. یہ جمال خدا ہے کیا؟ اور پھر اس حالت میں کیسے جمال خدا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کون دیکھ سکتا ہے جمال خدا؟ ایک آدمی کا سارا گھر اجڑ جائے، برباد ہو جائے اور کہ میں اس میں جمال خدا دیکھ رہا ہوں. کس مقام عرفان پر، کس مقام معرفت پر کوئی فائز ہونا چاہیے کہ تمام سخت ترین آزمائشوں کو، تمام ابتلاعات کو، ہر مصیبت میں جمال خدا دیکھے. یہ سمجھنے والی چیز ہے. ضرور پڑھے محمد والے محمد پر. اب کربلا میں 3 طرح کے عمل ہیں، 3 طرح کے کام ہیں. ایک یزیدیوں کا عمل ہے، ایک مولا حسین اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں کا عمل ہے، اور ایک خدا کا عمل ہے. تینوں کو دیکھنا ہوگا. ضرور پڑھے محمد والے محمد پر. صنع یعنی عمل کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں. کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، ایک صنع یزید ہے اور یزیدیوں کا کام ہے، ایک صنع الحسین ہے اور حسینیوں کا کام ہے، اور ایک صنع اللہ ہے یعنی اللہ کا کام ہے. 3 ہے. ما رأیت اللہ جمیلا یعنی ما رأیت صنع اللہ بأخی الا جمیلا، مفعول بہ معذوف ہے. ضرور پڑھے محمد والے محمد. یزیدیوں کا عمل سیاہ ہے، زشت ہے، برا ہے، اور بعض اوقات کوئی آدمی برا کام انجام دیتا ہے لیکن بعض چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے.
کوئی کہیں چوری کرنے جاتا ہے تو لحاظ کرتا ہے کہ ان کی خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، کوئی بندہ نہ مار دے، خیال کرتا ہے، برے کام کو بھی انجام دیتے ہوئے کوئی خیال کرتا ہے بعض اوقات۔ یزیدیوں نے اس طرح سے ظلم کیا کہ کسی قسم کا بھی خیال اور لحاظ نہیں کیا۔ وہ امام حسین کو اس سے کم ظلم کے ساتھ بھی شہید کر سکتے تھے، وہ اس سے کم ظلم کے ساتھ بھی وہاں پر قتل و غارت گری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتہا کر دی ظلم و بربریت کی کہ اس سے آگے گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ 3 دن تک پیاسا رکھنا، پھر پیاسا ذبح کرنا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اتنے زخمی تھے نا، اتنے زخمی تھے نا، اتنا خون بہہ چکا تھا، اگر امام کے گلے پہ خنجر نہ بھی چلاتے امام شہید ہو جاتے۔ کیا ضرورت تھی کہ شمر ملون حسین کے سینے پہ پاؤں رکھے اور کند خنجر سے ذبح کرے؟ سیاہ ترین کارنامہ ہے یزیدیوں کا کربلا میں۔ اس میں سوائے ظلم اور بربریت کے اور درندگی کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت سنا ہے سب سے، مولانا سے بھی سن رہے تھے کہ ایک معصوم بچہ جو شدت پیاس سے مر رہا ہے، 6 ماہ اس کا سینے، اور اس کو کیسے مارتے؟ وہ اس تیر سے مارتے ہیں جو حیوان کو مارا جائے تو وہ بھی گر جائے۔ اور اس کے 3 پھل تھے، ایک پھل امام کے بازو میں لگا، ایک گلے میں لگا، اور ایک بچے کے ایک کان سے لگا، دوسرے کان سے نکل گیا۔ انتہا کی انہوں نے ظلم کی۔ یہ ان کا سیاہ کارنامہ ہے جو انسانیت کے چہرے پر بھی بدنما داغ ہے۔ یہ انسان تھے ہی نہیں، یہ مسخ شدہ لوگ تھے جنہوں نے کربلا کے واقعے کو رونما کیا ظلم کے ساتھ۔ یہ ان کا عمل۔ آپ آئیں مولا حسین کی طرف۔ ایک ہے مولا حسین کا عمل اور مولا حسین کے ساتھیوں کا عمل۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا یزید جب سلطنت تخت خلافت پر بیٹھا، سلطنت نشین ہوا، مسند نشین ہوا، تو امام نے ایک جملہ کہا، علی الاسلام السلام از بولیت الامت بیراج مثل یزید۔ جب یزید جیسے لوگ مسلمانوں کے حکمران بن جائیں تو اسلام کی فاتح ہے، پھر اسلام ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام جو یزید میں خامیاں پاتے تھے کیا تھے؟ امام نے دیکھا تھا کہ کس طرح مالک اشتر چھین لیا گیا ہم سے، عمار یاسر چھین لیا گیا، ابو ذر غفاری چھین لیا گیا، کس طرح سے شخصیات کو آہستہ آہستہ آہستہ، جو ایک ایک شخص پوری انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی تھا، کس طرح بے دردی سے مار دیے گئے ہیں۔ یہ بھی امام کے سامنے ہے، پورا یزید سے پہلے کا دور امام کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور یزیدی نظام حکومت جس میں سب سے پہلے جس چیز کو نشانے پہ رکھا جاتا ہے وہ عدل ہوتا ہے۔ معاشرہ جب یزید جیسوں کی بیعت کر لے، اس کا معنی ہے معاشرہ مر گیا ہے۔ یزید جیسے گرے ہوئے انسان کو رسول خدا کی وفات کے 50 سال بعد جب اسلامی معاشرہ خلیفہ کے طور پر قبول کر لے، اس کی بیعت کر لے، یعنی انسانی معاشرہ اپنی موت مر گیا ہے، اس میں حیات نہیں رہی، زندگی نہیں رہی۔ امام یہ دیکھ رہے تھے، کہاں اس مسند پر رسول بیٹھے، کہاں یزید بیٹھے، اور مسلمان اس کی بیعت کریں، اس کو حاکم بنائے، شرعی طور پر، قانونی طور پر اس کو حاکم بنا دیں،
امام جانتے تھے کہ ایسا شخص، امام نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، ہم سب نے وعدہ کیا ہوا ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے آپ سے یہ عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، شیطانی سسٹم کو مسلط نہیں ہونے دو گے؟ کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا؟ ہم سب نے عہد کیا خدا کے ساتھ کہ شیطان کی پرستش نہیں کرنی، ہوا و ہوس کی پرستش نہیں کرنی، شہوت کی پرستش نہیں کرنی، خواہشات نفسانی کی پرستش نہیں کرنی، دنیا کو اپنا معبود نہیں بنانا۔ افرائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہوس کی پرستش کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کے اشاروں پر چلتا ہے، اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ معاشرہ گر گیا تھا، بزدل ہو گیا تھا، منافق ہو گیا تھا، سہمے ہوئے لوگ، ڈرے ہوئے لوگ دنیا پرست ہو گئے تھے، ان ظالموں کے ساتھ دوستی اور تعلق کو عزت کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ ہماری اس ظالم سے دوستی ہے، اس طاقتور سے دوستی ہے۔ امام کے اگر جملے آپ اٹھا کے دیکھیں عجیب و غریب ہیں۔ کہتے ہیں یزید کے بارے میں، کہتے ہیں یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق، یزید ایک فاسق و فاجر ہے، یزید شرابی ہے، یزید کھلے بندوں خدا کے احکام کا تمسخر اڑاتا ہے، پاؤں تلے رونتا ہے انہیں، اور قاتل ہے بے گناہوں کا۔ ایک قاتل کی حکومت، ایک شرابی کی حکومت، ایک فاسق و فاجر کی حکومت، ایک کرپٹ انسان کی حکومت، ایسے بندے کی بیعت میں نہیں کر سکتا۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اعلان جنگ ہے حسین کا یزیدیوں کے ساتھ قیامت تک کے لیے، ٹکرانا ہے۔ میں حسین علیہ السلام عدل کو پامال ہوتے دیکھیں اور چپ رہے، قانون کو پاؤں تلے رونتا ہوا دیکھیں اور چپ رہے۔ امام کی جنگ ایک قانون شکن کے ساتھ تھی، امام کی لڑائی قاتلوں کے ساتھ تھی، شرابیوں کے ساتھ تھی، فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ تھی، جنہوں نے معاشرے سے کیا چاہ رہے تھے؟ تاکہ معاشرہ کرپٹ ہو جائے، کریکٹر لیس ہو جائے، گندا ہو جائے، تاکہ ان گندوں کو قبول کرتا رہے۔ وہ یہ چاہتا تھا، یہ ہو رہا تھا معاشرے میں۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ معاشرے میں جنگل کا قانون نافذ ہو، چاہتے تھے کہ قانون کی عملی ہو، قانون کی۔ اور جو حسینی ہوتا ہے کبھی قانون شکن نہیں ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کبھی سوچو اس مسئلے کو بھی، میں نے پہلے بھی پوچھا ہو۔ اگر ایک حکومت چل رہی ہو، کہتے ہیں نا کہ حکومت نہ ہونے سے حکومت کا ہونا بہتر ہے، ایک حکومت چل رہی ہو نسبتاً لوگوں کا خیال بھی رکھ رہی ہو۔ آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کو، کہ ابو ذر غفاری کو جب جلا وطن کیا جاتا ہے مدینے سے، خود حافظ کرتے ہیں۔ کیوں علی نے ہاتھ نہیں پکڑا کہ بیٹھو میں دیکھتا ہوں تمہیں کون نکالتا ہے، بیٹھو ادھر میں دیکھتا ہوں کون تمہیں نکالتا ہے۔ آپ جو بھی اس کا نام رکھے، پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، بائی ڈیفالٹ گورنمنٹ ہے، کون سی گورنمنٹ ہے، ایسے ہے نا، کہتے ہیں نا چل رہی ہے۔ کیوں نہیں مولا علی نے کہا ابو ذر غفاری کو کہ یہ بیٹھو، مولا امام حسن، امام حسین، مولا علی، حضرت عقیل، یہ سارے خدا حافظ کر رہے ہیں ابو ذر غفاری کو جب جلا وطن ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے نہیں کیا مولا علی نے؟ کیا مولا علی نہیں روک سکتے تھے؟ امام
اگرچہ ایک ظالمانہ حکم تھا، ایک حکومت کا ظالمانہ حکم تھا، کسی کو قید کر دے ظالمانہ حکم ہے، لیکن اگر لوگ سارے چلے جائیں، یہ رویہ اپنا لیں کہ ہم اس کو جیل نہیں جانے دیں گے اور توڑ کے گھر لیں اس کو، یہ پھر نظام نہیں چلے گا، اس سے سسٹم نہیں چلے گا، اس سے اس کی اصلاح کے اپنے طریقے ہیں۔ امام کی جنگ قانون شکنوں کے ساتھ ہے۔ یزید سب سے بڑا قانون شکن، اللہ کے دین کو پاؤں تلے روندنے والا، اللہ کے قوانین کو پاؤں تلے روندنے والا، قانون شکنوں سے لڑائی تھی۔ جب ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اے خدا، اے کربلا کے شہید، ہم یہ عہد کرتے ہیں ہم کبھی قانون شکن نہیں بنیں گے۔ ہمارے استاد، ہمارے بزرگ علماء میں سے ہیں آیت اللہ استاد محمد تقی جعفری، میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ کیا تھا، میں آج بھی ان کی کتاب میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے، ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو روکو، وہ کہتے ہیں اس کی آنکھیں چیک کرو، یہ اندھا تو نہیں ہے کہیں، اس کا دماغ چیک کرو، یہ پاگل تو نہیں کہیں۔ آخر اس نے قانون کو اتنا گھٹیا، حقیر اور پست کیوں سمجھا کہ دن دہاڑے لوگوں کے سامنے پاؤں تلے روندا اس نے؟ اس کی نگاہوں میں قانون کیوں اتنا حقیر اور چھوٹا ہے، کیوں اتنا پست ہے؟ آج آپ اپنے حکمرانوں کے رویے دیکھیں، یہ رویے جن کو یہ رواج دے رہے ہیں یہ یزیدی رویے ہیں، یہ قانون شکنوں کے رویے ہیں، یہ معاشرے کو اور سسٹم کو برباد کرنے والے رویے ہیں۔ کربلا میں جب جنگ ہوئی ہے، امام حسین نے پہلے حملہ نہیں کیا ہے، یزیدیوں نے پہلے حملہ کیا ہے، پھر حسین نے جواب دیا ہے۔ پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلایا، یہ کہہ کر کہ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے لشکر خدا اٹھو، سوار ہو جو اپنی سواریوں پر، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اے خدا، یہ انسان کتنا مکار اور دھوکے باز اور فریب کار ہو جاتا ہے، لشکر شیطان کو لشکر خدا کہتا ہے۔ یا خیل اللہ، اے لشکر خدا۔ ابن سعد کا لشکر لشکر ابلیس تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم عوام کے حق کے لیے اٹھے ہیں، ہم حق کے حکمرانی کے لیے عوام کے لیے اٹھے، نہیں، تم اپنے خواہشات نفسانی اور شیطانی آرزوؤں کے لیے اٹھے ہو۔ یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اے لشکر خدا، سوار ہو جاؤ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، حسین پر حملہ کرو۔ یہ دھوکے باز اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کبھی وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے حق کے انتخاب کی بات کرتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ جن کا الیکشن جیتا نہیں جاتا، خریدا جاتا ہے۔ یہ قانون شکن ہے، یہ قانون کو پاؤں تلے رونتے ہیں۔ دوستو، ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، بالکل یزیدی معاشرہ بن چکا ہے، یزیدی حکمرانی نظام بن چکا ہے۔ یہ قانون شکن حکمران اگر قانون شکن ہو جائے، پھر قانون کی حرمت کہاں رہے گی؟ امام حسین کی جنگ تھی قانون شکنوں کے ساتھ۔ اللہ نے انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں اس کی باقاعدہ اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے، رائٹ ٹو لائیو یا لیو، زندہ رہنے کا حق۔ امام نے کیا؟ قاتل نفس المحترمہ، یہ لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھین رہا ہے، جیسے قاتل ہے۔ زندہ رہنے کا بنیادی حق انسان کا حق ہے۔ جب حر ابن یزید ریائی کے ساتھ سامنا امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، اگر امام پانی نہ پلاتے وہ مر جاتا،
دشمن تھا امام کا، لیکن امام کا ایمان تھا، یقین تھا کہ انسانوں کو زندہ رہنے کا حق ہے، اسے پانی پلایا جائے تاکہ اس کو زندہ رہنے کا حق محفوظ رہے۔ کوئی اور ہوتا تو مار دیتا، کوئی اور ہوتا کہتا پانی نہیں دیتے، میرا دشمن ہے یہ مر جائے۔ مشکل گھڑی میں، سخت گھڑی میں بھی اپنے دشمن کے زندہ رہنے کے حق کی حفاظت کرنا یا علی نے کیا یا حسین، علی کے بیٹے حسین نے کیا۔ ایسے نہیں، مشترکہ۔ انسان ہم اگر حسینی ہیں، ہمیں انسانوں کے حق کی حیات کے لیے اٹھنا ہوگا۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی کسی میں جرات نہ ہو۔ امام نے یزید کے بارے میں کیا کہا؟ بے گناہوں کا قاتل، انسانوں سے حق کی حیات، زندہ رہنے کا حق چھیننے والا۔ فقط امام زبان سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ہر کے لشکر کے بارے میں تاریخ میں پڑھا ہے کہ پیاس سے ان کی، ہر کے لشکریوں کی آنکھیں عجیب و غریب تھیں، حیوانوں کے منہ کی حالت عجیب، بڑے ایک عجیب کیفیت میں تھے، نا امیدی کے عالم میں تھے، مر رہے تھے پانی کے بغیر اور پیاس سے۔ امام نے خود پانی کے مشکیزیں کھلوائے۔ علی بن طعان کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں پہنچا اور مجھے امام حسین نے کہا انخر راویہ، یہ حجازی زبان تھی، میں کوفی عربی جانتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، عراقی تھا یہ۔ تو جب مجھے سمجھ نہیں، امام مجھ سے پانی کا مشکیزہ نہیں کھل رہا تھا، خود امام اٹھے اور پانی کا مشکیزہ کھول کے مجھے دیا، اور سب کو کہا کہ دیکھو حیوانوں کو پانی رکھو، جب 3 دفعہ منہ نہ ہٹا لے پی کے اس وقت تک پانی نہ ہٹاؤ، کیونکہ پیاسا حیوان ہے، ایک بار جی بھر کے پانی نہیں پی سکتا۔ حیوان کی پیاس کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ ہے عمل، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنا اور ان کے حق کے حیات اور زندہ رہنے کے حق کی پاسداری کرنا۔ امام علیہ السلام نے یہ ہمیں سکھایا ہے، یہ عمل ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ رویہ امام حسین علیہ السلام کا۔ یہاں نہیں، کربلا کی سرزمین پر میں نے اپنے بعض علماء سے سنا ہے کہ امام علیہ السلام جب تنہا رہ گئے دشمن کی فوجوں میں، اب ایک قسم کا اطمینان تھا کہ حسین تنہا رہ گئے ہیں، تمیم نامی شخص امام سے مقابلے کے لیے نکلا، پہلوان تھا، بہت مضبوط طاقتور آدمی تھا، امام سے لڑتے ہوئے زخمی ہو کے گرا۔ امام اترے کہ اس کا کام تمام کریں، یہ پکار کے کہتے ہیں یبن رسول اللہ، اس کے لہجے میں التجا تھی، اسے احساس تھا کہ اب میں مارا جاؤں گا۔ امام قریب جا کے کہتے ہیں کہ کیا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہے، زخموں کی اجازت دیں، میرے رشتہ دار موجود ہے کہ لشکر میں مجھے اٹھا کے لے جائیں۔ نہیں کہا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے عباس کو مارا، میرے لیے اکبر کو مارا، میرے جوان مارے، میرے ساتھی مارے، ہمیں پیاسا رکھا، کہا آؤ اس کو اٹھا کے لے جاؤ، اس نے جنگ لڑنے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ یہ تشیع ہے، یہ اسلام ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ کربلا ہے۔ کربلا والوں کا جگر عظیم جگر ہوتا ہے، شرح صدر ہوتی ہے، تحمل صبر عظیم ہوتا ہے۔ یہ عمل ہے حسین کا۔ کیا یہ خوبصورت عمل نہیں ہے؟ کیا ہر کے لشکر کو پانی پلانا جمال نہیں ہے؟ اس میں حسن نہیں ہے، زیبائی نہیں ہے؟ کیا قاتل کو، لڑنے والے کو جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور جان کی امان مانگتا ہے، یہ امان دینا جمیل نہیں ہے؟ اس میں حسن نہیں ہے؟ یہ ہے کربلا، یہ ہے مولا حسین، قانون شکنوں سے جنگ۔ اگر واقعہ کربلا 10 محرم گزرنے کے بعد ایک ریفریشر کورس سے ہم گزریں اور پھر ان تمام ویلیوز اور اقدار کے لیے جن کو مولا حسین نے زندہ کیا، جو دین اور اسلام کی ویلیوز تھی، ہم ان کے لیے اٹھیں، معاشرہ بدلنا شروع ہو جائے گا، سوسائٹی بدل جائے گی۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے کیا، جو ہونا ہے ہونے دو، مجھے کیا اس کی،
یہ کیسی کربلا ہے، یہ کیسی عزاداری ہے جو ہمیں سلا دے؟ ہم مجلس سنیں، گھر میں جا کر ماں باپ کی بے حرمتی کریں، ان کی توہین کریں. ہم مجلس میں آئیں، بہنوں کو ان کا حق نہ دیں. ہم مجلس میں آئیں، ہم سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو. ہم مجلس میں آئیں، چوری کریں، کرپشن کریں، کم تولیں، فراڈ کریں. کیا تعلق ہے حسین کے ساتھ؟ ہم لالچی رہیں، ہم بزدل رہیں. کیا سیکھا ہے کربلا سے؟ کربلا شجاعت کا رزق بانٹتی ہے، انسان سے لالچ کو ختم کر کے اسے سخی بناتی ہے. جان دینے والا، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راہ میں دینے والا بناتی ہے. ہم اگر بزدل رہیں، ہم بے وفا رہیں، ہم ذلت کو قبول کر لیں. عجیب جملہ امام حسین علیہ السلام کا. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. جب ہور کے لشکر سے ملے تو 2 خطبے امام نے دیے. ایک ہور کے لشکر سے خطاب ہے، ایک اپنے دوستوں سے خطاب ہے. اپنے ساتھیوں سے خطاب میں ایک جملہ کہا اس خطاب میں، انی لا اری الموت الا سعادہ، بعض نے الا شہادہ بھی لکھا ہے، ولا الحیات مع الظالمین الا برہمہ. میں موت کو اس راہ میں سعادت سمجھتا ہوں، اس راہ میں نکلا ہوں. اپنے ساتھیوں کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی موت کا سفر ہے، دھوکے میں نہیں رکھ رہے. امام وہ ہوتا ہے جو ساتھیوں کو دھوکے میں نہیں رکھتا، کلیئر کر رہے ہیں کہ موت کا سفر ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا الْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَامًا، اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگ اور آر سمجھتا ہوں. بعض لوگ ظالموں کے ساتھ دوستی کو یہ وزیر ہے، یہ بدنی مشیر ہے، اس سے دوستی میں عزت ہے. امام حسین چاہتے ہیں کہ یہ کلچر بہت خطرناک کلچر ہے کہ جب آپ ظالموں کو، قاتلوں کے ساتھ دوستی اور تعلق کو باعث عزت سمجھو، نہیں، اسے باعث ننگ و آر سمجھو، تاکہ قاتل اور ظالم سوسائٹی میں آئسولیٹ ہو، تنہا ہو، نہ یہ کہ عزت پیدا کرنا شروع کر دیں. ایسی کلچر ڈیولپ ہو جائے سوسائٹی کے اندر کہ قاتل اپنے آپ کو چھپاتا پھرے، ظالم چھپاتا پھرے، کرپٹ چھپاتا پھرے، نہ یہ کہ بیچ میں آ کے باعث عزت بنے اور لوگ اس کو جھک جھک کے ملے. وَلَا الْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَامًا، میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگ اور آر سمجھتا ہوں، عیب سمجھتا ہوں، عزت نہیں سمجھتا کہ میں یزید اور یزیدیوں کے ساتھ بیٹھوں، میں ظالموں کے ساتھ دسترخوان پر جاؤں، میں ان کی محفلوں میں بیٹھوں، ان سے تعلق نبھاؤں، تعلق استوار کروں. یہ ننگ ہے، آر ہے، عزت نہیں ہے، ذلت ہے. یہ کربلا، کیا اس میں حسن ہے یا نہیں ہے؟ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا جمال اور حسن ہے اس میں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی طرح سے ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد. ہمیں کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے فہم کی ضرورت ہے. یہ عظیم لوگ تھے. میں نے پہلے پڑھا کہ جناب سیدہ ثانیہ زہرا دربار میں اسیری کی حالت میں گئی، لیکن بیچاری نظر نہیں آ رہی تھی. ایک ٹوٹی ہوئی بیچاری سی خاتون جو ان سے مدد مانگ رہی ہو. نہیں، ایسے نہیں تھی. وہ خوف کے زندان کو توڑنے آئی تھی. وہ شہزادی ہے جس نے ڈر کے زندان کو توڑا اور خوف کو مارا اس بیوی نے. جب سارے کوفی تماشا دیکھنے آئے تھے ابن زیاد کے ڈر سے، وہ ڈر کے زندان کے قیدی، اس شہزادی نے خوف کے زندان کو توڑا اور انہیں آزادی دلائی. لہذا کربلا خوف توڑتی ہے. ہم ڈرے رہیں، خوف زدہ رہیں. اب کربلا میں دیکھیں، کربلا شجاعت کا سفر ہے، بزدلوں کا سفر نہیں ہے. یہ لوگ گھر سے بھاگے نہیں تھے چھپنے کے لیے، یہ لوگ گھر سے نکلے تھے یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے. عاشور کا دن گزرے،
شام غریبہ ہو، پھر حسینی قافلے نکلے ظلم کے خلاف، عدل کا پرچم اٹھائے حسینی قافلے نکلے، مزدوروں کے حقوق کے لیے، کسانوں کے حقوق کے لیے، غریبوں کے حقوق کے لیے، ظالموں سے حقوق دلوانے کے لیے۔ لا تبخسوا الناس اشیاءہم۔ ابو ذر غفاری اس گھر کے مکتب میں پرورش پایا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگوں کے کام کی اور چیزوں کی قدر و قیمت مت گھٹاؤ۔ جب ایک معاشرے میں لوگوں کو جو تنخواہ دی جاتی ہے کام کی، اتنی دو جتنی ان کے کام کی قدر و قیمت ہے، اتنی نہیں جس پر وہ راضی ہو۔ ممکن ہے نیاز مند ہو، محتاج ہو، آپ جو دے اس پر راضی ہو جائے، نہیں، عدل یہ نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو اس کی قیمت بنتی ہے اس کے کام کی اتنی دو، وگرنہ ظلم ہے۔ یہ اہل بیت، یزید اور یزیدی نظام مزدوروں کے حقوق کو پامال کرنے والا، ان کی مزدوری کی اجرت کو کم کرنے والا، ان کی چیزوں کی قدر و قیمت کو گھٹانے والا نظام تھا۔ امام کی جنگ تھی ان سے، امام لڑے اس سے۔ اب آپ بتلائیں، آپ اگر کربلا والے مولا حسین کے عزادار اور ماتمی مزدوروں کے حقوق کا پرچم لے کے نکلیں، دنیا آپ سے محبت کرے گی، آپ کے پیچھے چلے گی۔ کربلا صرف رونے کا نام نہیں ہے، کربلا عمل کا نام ہے۔ وہ گریا، وہ رونا جو آپ کے اندر انقلاب پیدا کر کے ظلم کے مقابلے میں لے آئے۔ ثانیہ زہرا ماتم کرتی رہی، روتی رہی، لیکن یزیدوں کا تعاقب کرتی رہی۔ یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا، یزید ہم نے سارے سفر میں پسماندگان سید و شہداء کو بہت مارا اور پیٹا ہے، بہت تشدد کیا ہے، ظلم کیا ہے، تحقیر کی ہے، جو کچھ کر سکتے تھے ظلم ہم نے کیا ہے۔ یزید یہ عجیب لوگ ہیں، ان کے بڑے تو کجا، ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈرے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں پانی پی لو، کہتے ہیں کیفا نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا، ہم کیسے پانی پیئیں، تم نے ہمارے مولا حسین کو پیاسا مارا ہے۔ یہ بچے کہتے ہیں، یہ بیچارے لوگ نہیں تھے، ان میں بیچارگی نہیں تھی۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، زیبائیاں دیکھیں، مولا حسین کے ہر قدم میں جمال خدا ہے۔ شب عاشور خیمہ حسینی کو دیکھیں، اس میں جمال خدا ہے، بندگی خدا کو معراج کربلا میں۔ روز عاشور کو دیکھ لیں، امام نے، امام کے سارے ساتھی بھی امام کے ساتھ، امام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہ کربلا میں امام، ذہن میں رکھ لیں، امام امام عدل ہے، امام عدل ہے۔ یہ جو امام کے ساتھ لوگ آئے تھے، گھر والے بھی، یہ رشتے نبھانے نہیں آئے تھے، یہ بہن بھائی کے ساتھ نہیں آئی تھی، زوجہ شوہر کے ساتھ نہیں آئی تھی، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے انقلابی لوگ تھے۔ ایک انقلابی امام کے ساتھ وہی آرزویں جو مولا حسین کی تھی، وہی ارمان اور اہداف جو مولا کے تھے، وہی ان کے تھے، وہی ارمان اور اہداف ان کو لے کے آئے تھے ساتھ۔ اگر ثانیہ زہرا مولا حسین کی بہن نہ بھی ہوتی پھر بھی آتی کربلا۔ یہ رشتے نبھانے نہیں آئے تھے۔ ہم کربلا کو صرف رشتوں میں دیکھتے ہیں۔ اگر رشتوں کا تعلق ہوتا نا، آسمان زمین پر گر پڑتا، ثانیہ زہرا خیمہ سے باہر نہ آتی۔ جب بی بی کو خبر ملی نا میرا امام زمین پر گرا ہے، پھر دوڑی ہے۔ امام کا گرنا بی بی کو خیمہ سے باہر لایا ہے۔ یہ بی بی کی معرفت ہے، کون گرا ہے۔ عام لوگوں کی نگاہ میں ایسے ہے جیسے ایک شخص نواسہ رسول گھوڑے سے زمین پر گرا ہے۔ اگر بی بی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آسمان امامت زمین پر گرا ہے، آسمان امامت زمین پر گرا ہے۔ یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ ہم
کن لوگوں کے ساتھ رہتے بیٹھتے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا مجھ سے، گھن آنے چاہیے جن سے نشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ زرداری صاحب نے کہا شیعوں کا جیب یعنی پیپل پارٹی مذہب ہے اور شیعوں کا ووٹ ہماری جیب میں، یہ زرداری نے کہا۔ میں نے اسے کہا کہ انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا تو پھر تجھے بتاؤں گا کہ شیعوں کا امام مولا علی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو ہے، لیکن اس کی بات کو ایسے پھینکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جن لوگوں سے گھن آنا چاہیے نا، گھن، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ کیسے شیعہ ہیں ہم؟ ظالموں کے ساتھ، کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم، بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ۔ امام نے کہا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کو کی بیعت نہیں کرے گا۔ بیعت اس وقت کیا ہوتی تھی؟ یعنی آپ نے جب کسی کی بیعت کی، آپ نے اس کو طاقتور بنایا، صاحب اقتدار بنایا، صاحب اختیار بنایا، حکمران بنایا۔ جو کام کل بیعت سے ہوتا تھا آج ووٹ سے ہوتا ہے۔ یعنی مجھ جیسا یزید جیسے کو قیامت تک ووٹ نہیں دے گا، لڑے گا، اس کا مقابلہ کرے گا، معاشرے کو ان کے منحوس آسیب اور سائے سے بچائے گا۔ اگر حسینی کربلا والے یہ کام کریں، واللہ بخدا اس معاشرے کے اندر شعور پیدا ہوگا، بصیرت پیدا ہوگی، امید کے چراغ جلیں گے اور ان کے مکروہ چہرے لوگوں کے سامنے واضح ہوں گے۔ کربلا یہ ہے، کربلا چراغ امید جلاتی ہے، چراغ بصیرت جلاتی ہے، نور بصیرت بکھیرتی ہے معاشرے میں۔ یزید اور یزیدی یہ چاہتے ہیں لوگ بے شعور رہیں، بے بصیرت رہیں، ڈرے ہوئے رہیں، سہمے ہوئے رہیں، لالچی ہو جائیں۔ خود قرآن میں ہے فرعون نے کیا کیا؟ استخف قومہ فاطاعوہ، پہلے اس نے اپنی قوم کو سبک کیا، خفیف کیا، ہلکا کیا، کریکٹر لیس کیا، اندر سے کھوکھلا کیا، انہیں پست بنایا، پھر اللہ کو چھوڑ کر فرعون کی اطاعت شروع ہو گئی۔ یہ قرآن کہتا ہے انہوں نے معاشرے کو سارے کو گرفت کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر کیا باتیں کرتے ہیں، جب ایک کہتے ہیں تم نے یہ کیا، کہتے تم نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر میں چور ہوں تو تم چور نہیں ہو۔ صبح سے شام تک کہتے تم چور ہو، کہتے تم بھی چور۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں چور نہیں ہوں، کہتا مجھے چور کہنے والے تم بھی چور ہو۔ اور لوگ اتنے سادے ہیں کہ یہ پروگرام دے کر انجوائے کرتے ہیں، افسوس نہیں کرتے، ان پر لعنت نہیں بھیجتے، انجوائے کرتے ہیں۔ اور ان پروگراموں کو باقاعدہ بزنس ملتا ہے، کمرشل ملتے ہیں۔ ایک دوسرے کو چور، کہ تو چور، اسے کہا تو بڑا چور، تو مجھ سے بڑا چور، تو قاتل، تو بھی قاتل، تو مجھ سے بڑا قاتل۔ یہ نہیں کہتا کہ میں قاتل نہیں ہوں، یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں۔ دوستو کربلا نور بصیرت ہے، شعور دیتی ہے، بے بصیرتی کی تاریکیوں کو کافور کرتی ہے۔ یہ امام حسین کا عمل ہے۔ کربلا تک، مدینہ سے، مکہ سے کربلا تک سارے سفر میں، پھر بعد میں ائمہ علیہ السلام نے کربلا کی طرف توجہ دلائی ہماری۔ کربلا آیا محکمہ ہے، قرآن کی عملی تفسیر کربلا میں ہے، قرآن کی تمام آیات کی تفسیر کربلا میں ہے۔ جو کرتاس سے کربلا پر مولا نے اپنے اور اپنے عزیزوں کے خون سے رقم کی ہے۔ لہذا امام کا عمل دیکھے، مصیبتوں اور سختیوں میں کہتے جوں جوں مولا کی شہادت کا وقت قریب آتا تھا، مولا کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، زخم بڑھتے چلے گئے، چہرے کی نورانیت بڑھتی چلی گئی۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑھتی چلے گی۔ موضوع نہیں مکمل ہو سکا، اگر دوستوں نے اس کے علاوہ اگر کوئی پروگرام رکھا ہے تو کچھ دنوں بعد تو میں اسی موضوع کو 2 تقریریں اور چاہیے اس موضوع پر۔ ضرور پڑھے محمد والے پر۔ مولا علیہ السلام کے بارے میں ہے نا
جو جو وقت بڑھتا چلا گیا مصیبت بڑھتی چلی گئی، زخم بڑھتے چلے گئے، امام کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، چہرے پر اطمینان کا نور بڑھتا چلا گیا۔ حالانکہ ایک شخص جس کے مولا کی حالت یہ ہے نا، زخمی جب ہے تو سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، پورا سر تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آنکھوں میں خون، آنکھیں کھلتی نہیں، سار کٹے ہوئے ہیں، شانے کٹے ہوئے ہیں تلواروں سے، امام کے داڑھی خون میں خضاب ہے، چہرہ نا، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ظالم منہ میں تیر مارتے رہے ہیں، گلے میں سینے میں نیروں کے گہرے زخم ہیں۔ قاتل کہتا ہے کہ جب میں امام حسین کو قتل کرنے گیا، قد شغلنی نور وجہی عن الفکرۃ فی قتلہ، امام حسین کے چہرے کی نورانیت نے مجھے حسین کا قتل بلا دیا۔ عجیب ہے، اس آدمی کے سارے مارے گئے ہوں، کوئی نہ بچا ہو، جس کے چہرے پر خون ہی خون ہو، گرد و غبار ہو، جس کا بدن کا ایک ایک جوڑ ٹوٹ گیا ہو، زخمی ہو، پورا بدن خون میں ڈوبا ہوا ہو، چہرے پر گرد و غبار اور خون جمع ہوا ہو، اس کا چہرہ اتنا نورانی ہو، چہرے پر بے چارگی کی آثار نہ ہو، کہتا ہے کہ مجھے حسین کے چہرے کی نورانیت نے مولا حسین کا قتل بلا دیا۔ یہ وہ اطمینان کی منزل ہے جب سب کچھ قربان ہو چکا اور اس گودال قتل گاہ میں میرا حسین ہے۔ آخری لفظ کیا ہے؟ رضن بقضاء۔ یہ کب کہا؟ جب صحرائے کربلا میں زخمی پڑا ہوا حسین۔ رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ یا غیاث المستغیثین۔ امام مشکل سے کہتے ہیں علماء، آنکھ کھولی اور خیموں کی طرف دیکھا، مشکل سے، آنکھوں میں خون تک کھلتی نہیں تھی، شانے کٹے ہوئے تھے، ہاتھ ہل نہیں سکتے تھے۔ کیا جملے ہیں؟ جب تمام مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہوں، اپنے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہوں، انہیں دفن نہ کر سکا ہو، کوئی نہ بچا ہو، جب اور یقین ہو میری بیٹیوں اور میری بہنوں نے اسیر ہو جانا ہے، اس حال میں حسین کیا کہے؟ رضن بقضائک۔ یہ اوج ہے بندگی اور عبودیت کی۔ نہیں کہا اے خدا میں ان مصیبتوں پر صبر کروں گا، نہیں کہا صبر کروں گا، کہا تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ ایک ہے خدایا یہ کہتے نصبرو یا اسبرو علی بلائک، اے خدا اس آزمائش کی گھڑی میں صبر کروں گا، نہیں کہا صبر کروں گا، کہا راضی ہوں تیرے فیصلے پر۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ مجھے پھر کہنے دو۔ علماء نے لکھا ہے تو ایوب پر بہت مصیبتیں آئی، صبر کرتے رہے، لیکن جب ناموس کی بات آئی کہا خدایا میں صبر نہیں کر سکتا، میں صبر نہیں کر سکتا۔ امام یہ جانتے ہیں کہ یہ رسول زادیاں قیدی ہو جائیں گی، اسیر ہو جائیں گی اللہ کی راہ میں، اس کے باوجود کیا کہہ رہے؟ رضن بقضائک، اے خدا تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک بار صبر ہوتا ہے اور ایک بار شکر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اکثر انبیاء کے بارے میں بھی خدا نے لکھا ہے کہ وہ صبر کی منزل، مصیبت کی منزل پر شکر کیا، صبر کیا کرتے تھے۔
صبر کہاں تھا جہاں مصیبت ہوتی ہے؟ یہ کربلا ہے جہاں مصیبت کی منزل پر صبر نہیں، شکر و رضا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں راضی ہوں، یعنی تیرا شکر بجا لاتا ہوں، میں راضی ہوں، اے خدا تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تیرے سامنے سر تسلیم کیا ہوا ہے۔ لا معبود سواک، اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ یہاں بندگی اور عبادت کو عروج اور معراج ملی ہے۔ کربلا کی اس دودال قتل گاہ میں ایسی بندگی آپ تاریخ بشریت کو دیکھو کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ زیبائی نظر آتی ہے، جمال ہی جمال نظر آتا ہے۔ اور خدا کی طرف سے پھر کیا آواز آتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فریادن یا غیاث المستغیثین، اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تو لوٹا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ میں قربان جاؤں میرے مولا حسین، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انشاءاللہ بعد والی مجالس میں اس کروں گا۔ جناب زینب بھی ان تمام منزلوں پر ایک طرف ایک نگاہ سے جمال حسین کو دیکھتی رہی اور دوسری نگاہ سے جمال خدا دیکھتی رہی۔ میں قربان جاؤں میری شہزادی، ایک ایسی نگاہ ہے کہ ابتلاات میں جمال خدا دیکھے، اس نے خدا دیکھے۔ انشاءاللہ یہ بعد والی مجالس میں۔ جناب زینب کو کہتے حسین سے بڑی محبت تھی۔ بات یہاں آ گئی ہے، جب اس دنیا میں تشریف لائی تو اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حسین کو نہیں دیکھا۔ یہ ہماری کتب میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی آغوش میں دیا گیا، نبی نے نام رکھا زینب۔ بعض اس کا معنی یہ کرتے ہیں زین و اب اپنے بابا کی زینت۔ اللہ کے نبی نے کہا میری زینب ایسے ہی ہے جیسے خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ میں قربان جاؤں حسین کی نصرت کرنے والی شہزادی۔ جناب زہرا سے نقل ہے کہ جناب زینب چھوٹی تھی امام حسین سے، کہتی ہیں بابا، اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہیں بابا اس بچی کو عجیب محبت ہے حسین سے، گھر میں جب تک حسین سامنے ہوتا ہے اس کی نگاہیں حسین کے تعاقب میں ہوتی ہیں، جب حسین آنکھوں سے اوجھل ہو جائے یہ بچی بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے۔ ہر نماز فریضہ سے پہلے علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ مولا حسین کو دیکھتی تھی پھر مصلی عبادت پہ جاتی تھی۔ اگر امام حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے، جب جناب زینب آتی قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے۔ میری زینب آئی ہے، میں قربان جس کے احترام میں امام حسین کھڑے ہو جاتے تھے، وہ شرابی کے دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہی۔ آیت اللہ مرشی نجفی سے یہ نقل ہے کہ امام حسین کا سر نوک نیزہ پر، جو قرآن پڑھنے والا سر تھا، دربار یزید میں نا امام حسین کی نگاہیں نوک نیزہ پر ایک ایک قیدی پر جاتی تھی۔ ایک کبھی امام سجاد کو دیکھتے، کبھی جناب رقیہ کو، کبھی جناب کلثوم کو، کبھی جناب سکینہ کو۔ جب یہ نگاہ پھرتے پھرتے جناب زینب کے کھلے سر کی طرف جاتی نا، کہتے امام کی آنکھیں بند ہو جاتی، امام کی آنکھیں بند ہو جاتی۔ اس غیرت کی شہزادی کا کھلا سر، وہ بھی دربار میں۔ بی بی نے اپنی شادی میں شرط رکھی تھی کہ جب میرا حسین، چونکہ اہل بیت کے گھر میں معروف تھا کربلا کا سفر، جب یہ حسین کربلا کی طرف سفر کرے گا مجھے اجازت ہوگی۔ جب امام حسین کربلا کی طرف چلے تو بی بی ساتھ چلی۔ سارے سفر میں بی بی کا احترام بہت زیادہ تھا۔ جب بھی سواری کا وقت تھا
حضرت عباس دوڑتے خود اپنے زانوں پہ قدم رکھ کر بی بی کو سوار کرتے، خود اتارتے سواری سے، اونٹوں سے، بہت احترام کرتے۔ بلاخر شہزادی کربلا پہنچ گئی، عصر عاشور تک اس قافلے کی رہبری حسین کے پاس تھی۔ عصر عاشور کے بعد ثانیہ زہرا کے ہاتھ میں آ گئی۔ شہادت مولا حسین کے بعد ان ظالموں نے لاش حسین کو پامال کیا اور لوٹا، پھر اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دیا۔ بقول شاعر آواز بلند ہوئی صحرائے کربلا میں، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، کہتی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ ان ظالموں نے خیموں کا رخ کیا۔ میں کیسے بیان کروں، میں کس طرح بیان کروں، بس اتنا کہوں، جب خیمے جل کے راکھ ہو گئے، ان بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں۔ میری شہزادی آدھی رات تک یتیموں کو تلاش کرتی رہی، ڈھونڈتی رہی، کچھ زندہ ملے، کچھ کی لاشیں اٹھا لیں۔ علماء نے تاریخ میں لکھا ہے چوتھے امام سے، اور یہ زبان حال بھی ہے بی بی کی، کہ بی بی نے یتیم بچوں کو بلایا، جمع کیا، بٹھایا اور انہیں تسلیاں دینا شروع کی۔ گھبراؤ نہیں، میں زینب موجود ہوں نا۔ کوئی بچہ کہتا ہے پھوپھی اماں مجھے ظالموں نے تماچے مارے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے کان زخمی ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا بابا کہاں چلا گیا۔ عزیزوں، یہ سادات کے یتیم بچے اور بیبیاں جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے، یہ کوئی اجڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، یہ رسول کی بیٹیاں تھیں، ان کے آباد گھر تھے۔ میری شہزادی انہیں تسلیاں دیتی ہے، گھبراؤ نہیں، میں زینب موجود ہوں نا۔ میرے چوتھے امام سے روایت ہے، میں نے کیا دیکھا، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، میری پھوپھی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ ہو کر نماز تہجد شروع کی۔ یہ دیکھے جمال بندگی کربلا میں، جمال عبادت کربلا میں دیکھے۔ امام فرماتے ہیں میں نے شب عاشور بھی اپنی پھوپھی کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، آج رات بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک فرق تھا، کل رات کھڑے ہو کے پڑھی تھی، آج رات بیٹھ کے نماز تہجد پڑھ رہی ہے۔ میری پھوپھی تھک گئی تھی، 3 دن کی بھوکی اور پیاسی تھی، اے یتیم تلاش کر کر کے تھک گئی تھی۔ میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے، جنگ صفین میں لیلۃ الحریر علی نے برستے تیروں میں ہنگام جنگ وضو کر کے نماز تہجد کو پڑھا۔ عرض کروں گا مولا، مردوں کے لیے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنا برستے تیروں میں آسان ہے، لیکن جب سر پہ چادر نہ ہو، سر زخمی ہو، نزدیک سہمے میں یتیم بچے ہو، قریب عزیزوں کے بے گور و کفن لاشیں ہو، اے میرے مولا نماز تہجد پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کوئی جوان آدھی رات کے بعد نماز تہجد پڑھتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے، دیکھو میرا یہ جوان بستر چھوڑ کر نماز تہجد پڑھ رہا ہے۔ عرض کروں گا اے میرے کریم رب، مجھے بتانا جب شام غریبہ آدھی رات کے بعد علی کی بیٹی نے نائبۃ الزہرا نے سجدے میں سر رکھا تھا، تو نے کس کس کے سامنے فخر و مباحات کی تھی؟ یقیناً کہا ہوگا آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ میری زینب کے سجدے دیکھو، اے جبرائیل و میکائیل، اے اسرافیل، اے ملائکہ، میری زینب کی نماز شب دیکھو، اے حوا، اے حاجرہ، اے آسیہ، اے مریم، اے خدیجۃ الکبریٰ، میری زینب کے رکوع دیکھو۔ اجلکم اللہ۔ بس آخری جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا کوفہ کی طرف۔ جب یہ قافلہ مقتل سے گزرا، علماء کہتے ہیں یہ بیویاں اس طرح سواریوں سے اتری جس طرح عباس بن بازوؤں کے اترے تھے، لیکن ایک فرق تھا، عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے، یہ بیویاں اونٹ کی بلندی سے گری ہیں۔ کہاں آئی ہیں؟ لاش حسین پر، اور آ کے عجیب دیکھا،
پتھروں کے ڈھیر تلے لاش حسین کو دیکھ کے کہا انت اخی انت ابن امی انت الحسین، میرا حسین تو ہے، وہ جو راکب دوش مصطفیٰ تھا، یہ پتھروں کے ڈھیر تلے سویا ہوا وہی حسین ہے۔ کبھی اللہ کے نبی کو یاد کر کے کہتی ہے اے میرے نانا اپنے حسین کو دیکھ، اس کے بدن سے لباس بھی لوٹ لیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں لاش حسین سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، پتہ نہیں کیسے رسن بستہ ہاتھوں سے لاش پتھر ہٹاتی رہی، لاش سے پتھر ہٹائے، کبھی ٹوٹے ہوئے تیر نکالتی ہے، پھر لاش حسین کو سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد دنیا والوں نے کیا دیکھا، ایک مرتبہ لاش حسین کو خاک سے بلند کرنا شروع کیا۔ میرے ماں جائے حسین، تیری لاش خاک پہ پڑی ہے، اپنی زینب کی آغوش میں آ جا، اپنی زینب کی آغوش میں آ جا۔ بڑی دیر تک اس زخمی قرآن ناطق کی تلاوت کرتی رہی، تجھے کہاں بوسا دوں، تجھے کہاں چوموں۔ ایک مرتبہ جھکتے جھکتے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے، کتنی دیر رکھے رہے مجھے نہیں پتا، جب لب ہلے تو خدا کو خطاب کر کے کہا اے میرے مالک میری یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سلام السلام ای شهید کربلا، ماه روی نیزه ها میکشی منو کشی. هیا علی البکا، هیا علی البکا، فی ماتم الحسین مظلوم کربلا، اوریان کربلا. بدم المقتول بكربلاء، حي على الحسن